بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبِّهِ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چند کلمات میں آزمایا، حالانکہ آپ کی زندگی مکمل آزمائش تھی، بچپن سے لے کر جوانی، لڑکپن اور پھر بڑھاپے تک، اور بڑھاپے کی عمر کو پہنچنے کے بعد ایک عرصے دراز کے بعد جب پیرانہ سالی آ گئی اور عصائے پیرانی کے طور پر ایک بچہ تولد ہوا، تو وہ بھی آزمائش آ کر کھڑی ہو گئی، اور پھر آپ نے اپنے لخت جگر کے گلے پر چھری پھیرنے پر دریغ نہیں کیا، اور اللہ کے اذن سے آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری پھیر دی، اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس یاد میں یہ عید قرباں اور عید الاضحیٰ اللہ تعالیٰ نے عطیے کے طور پر ہمیں عطا کی۔ اور میں پورے امت مسلمہ کو اس موقع پر عید کی پرخلوص مبارکباد دیتا ہوں، اور اس توقع کے ساتھ دیتا ہوں کہ عید اور گنیش دونوں اس دفعہ مل کر آئے ہیں، تو امید ہے کہ قومی جو ایکتا ہے، محبت ہے اور جو ٹالرنس ہے، اس کو بھی باقی رکھا جائے گا، اور کسی قسم کی رخنہ اندازی کو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ امن و امان کو باقی رکھنے کے لیے ایک زندہ مثال حیدرآباد اور تلنگانہ کی تہذیب ہونی چاہیے، تاکہ ہم ایک نمونہ پیش کر سکیں دنیا کے سامنے کہ مختلف اقوام اپنے اپنے تہواروں کے ساتھ خوشیاں کیسے مناتے ہیں اور خوشیاں آپس میں کس طرح بانٹتے ہیں۔ اور اس موقع پر میں اس بات کی بھی میں اپیل کرتا ہوں مسلمانوں سے، خاص طور پر عید قرباں کے وقت میں صاف صفائی کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ پاکی آدھا ایمان ہے، الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے، اور عید کے موقع پر جو گندگی پھیلائی جاتی ہے اور جانوروں کو ذبح کرنے کے بعد اس سے نکلا ہوا فضلہ جا بجا پھینکا جاتا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو تکلیف پہنچانا ہے۔ تکلیف پہنچانا، ایذا پہنچانا یہ دین کا کام نہیں ہے، بلکہ بے دینی ہے۔ دین تو یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرے، یہ وہ دین ہے جو راستے سے کانٹا ہٹانے اور معمولی پتھر کو ہٹانے کو بھی صدقہ قرار دیتا ہے۔ تو کیا یہ دین اس بات کو برداشت کر سکتا ہے کہ فضلہ لوگوں کے راستوں کے اندر ڈالا جائے اور کئی دنوں تک گندگی اور تعفن شہر کے اندر پھیلا رہے؟ میں امید کرتا ہوں کہ اس کا خیال رکھیں گے، اور خاص طور پر ملی جلی آبادیوں کے اندر لوگوں کی دل آزاری نہیں کریں گے، اور جو لوگ گوشت نہیں کھاتے ہیں، ہم قربان گاہ سے جب گوشت لے آئیں ہم چھپا کر لے آئیں اور ان کی دل آزاری نہ کریں، اور اس طرح قربانی کی یہ جو تحفہ ہے یہ ہم غیر مسلم بھائیوں کو بھی دے سکتے ہیں، اور وہ غیر مسلم بھائی جو بکرے کا گوشت کھاتے ہیں ان کو بھی ہم قربانی ہم تحفے کے اندر دیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بھائی چارہ قائم ہو سکتا ہے، ایک نئی شروعات کا آغاز ہوگا۔ امید ہے کہ ان باتوں کو خیال رکھا جائے گا، اور میں اس موقع پر پھر ایک مرتبہ جماعت اسلامی ہند حلقہ تلنگانہ اور اڑیسہ کی جانب سے بحیثیت امیر حلقہ میں آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔